دو دن کی کہانی نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا کام ہے۔ تمام کام کے آدمی بنیں گے انشاءاللہ۔ تو تدریس کے بنیادی اصول جو آپ کو سمجھائے جائیں، جس کے لیے تربیت ہوتی ہے، وہ آپ سمجھیں۔ جو نگران ہیں وہ جب تک ان اصولوں کو خود نہیں سمجھیں گے، نیچے کیا چیک کریں گے؟ وہ چیک تو تب کریں گے جب ان کو یہ اصول معلوم ہو۔ اگلا مرحلہ نمبر 2، آپ بہترین کام کے آدمی تب بنیں گے جب خوف خدا، وقار، سکون اور تواضع آپ کے اندر موجود ہو۔ خوف خدا، اس پر ابھی تھوڑی سی میں نے بات کی کہ ناظم کے ڈر سے، معتمم کے ڈر سے، اپنے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کے ڈر سے نہ کیا جائے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو، وہ بندہ منتظم۔ وقار، اس کے اندر وقار ہو، جلد بازی اس کے اندر نہ ہو، بے جا جلد بازی۔ اور وقار سے مراد اس کے اندر سستی، کاہلی بھی نہ ہو۔ سکون اس کی ذات میں ہو۔ نمبر 2، اس کی ذات میں سکون ہو۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے اساتذہ سے کہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ رکھا کریں۔ اس بیگ کو بھی سمجھنا ہے۔ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ رکھا کریں، جب درسگاہ میں آیا کریں تو اپنی ساری فکروں کو، بیوی بیمار، بچے بیمار، بل زیادہ آ گیا، فلاں ہو گیا، یہ پریشانی، وہ پریشانی، ان پریشانیوں کو بیگ میں رکھ کر درسگاہ میں آیا کریں۔ میں نے اس لیے پہلے کہہ دیا تھا بیگ کو سمجھنا ہے۔ ایک تھیلا رکھ لیں اپنے پاس، جتنی پریشانیاں ہیں اس کو رکھ کر دیکھیں۔ درسگاہ کے اندر آ کر آپ بے سکون ہوں گے، پریشانیاں ذہن میں سوار ہوں گی، تو کیا اس سے پریشانیاں حل ہو جائیں گی؟ آپ کی تدریس خراب ہوگی۔ اس لیے اپنے اندر سکون پیدا کیجیے۔ سکون کہتے ہیں کہ ذہن کے اندر پریشان کن خیالات انسان کے اندر نہ ہوں، اس کیفیت کو سکون کہتے ہیں۔ غم، دکھ، پریشانی کی خیالات انسان کے اندر نہ ہوں، اسے سکون کہتے ہیں۔ یہ کیفیت اپنے اوپر لانی ہوتی ہے۔ اور تواضع، تکبر نہ ہو۔ ابھی میں بتا رہا تھا روحانی طور پر بیماریاں، ان میں تکبر، یہ بھی تکبر عزازیل را خارکر، تکبر نے تو شیطان کو بھی ذلیل کر دیا ہے۔ یہ بیچارہ تکبر بڑا بڑا کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر تواضع